وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم سب کو اٹھائیں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کرتے تھے؟ تم کہتے تھے کہ وہ الہ ہیں، اللہ کے شریک ہیں، اللہ کے برابر ہیں، جنہیں تم اللہ کے سوا خدا الہ معبود سمجھتے تھے، وہ کہاں ہیں؟ آج کیوں وہ تمہاری مدد نہیں کرتے؟ ثم لم تکن فتنتهم، پھر ان کی کچھ بناوٹ نہ رہی، یعنی اب انہیں معذرت کرنے کے لیے کوئی بات نہ ملے گی، ان کے پاس کوئی جواب نہ ہوگا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ بولیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم کہ ہم مشرک نہ تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کل بروز قیامت ان سے فرمائے گا مشرکوں سے، تمہارے جھوٹے خدا کہاں ہیں، کیوں تمہیں نہیں بچاتے، تو ان کے پاس اب اس کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ یہ جان چھڑانے کے لیے ایک ہی راستہ سمجھیں گے، وہ کہیں گے آج ہم انکار کر دیتے ہیں، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے ہم نے شرک کیا ہی نہیں ہے۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو کیسا جھوٹ باندھا خود اپنے اوپر، کہ ساری زندگی شرک کرتے رہے اور کل بروز قیامت شرک ہی سے مکر جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم گئیں ان سے جو باتیں بناتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت جب ان سے یہ فرمائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں۔ تو فرمایا یہ بات بہت قابل غور ہے کہ اس وقت وہ اپنے اوپر جھوٹ باندھیں گے، اور جو انہوں نے باتیں بنائی ہوں گی کہ ہمارے یہ بت ہیں، اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اول تو قیامت کا وجود ہی وہ نہیں مانتے تھے، اور کہتے تھے اگر وجود ہوگا بھی تو ہمارے بت اللہ سے لڑ کر جھگڑ کر ہمیں بچا لیں گے۔ تو ساری باتیں ان کی برباد ہو گئیں، گم ہو گئیں، کوئی بات بھی انہیں کام نہ آئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی وہ ہے جو تمہاری طرف کان لگاتا ہے۔ اے محبوب، بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگا کر آپ کی بات سنتے ہیں، جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، ولید بن مغیرہ، نضر اور ابو جہل وغیرہ جمع ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت قرآن پاک سننے لگے۔ نضر سے اس کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تو اس نے جواب میں کہا میں نہیں جانتا، زبان کو حرکت دیتے ہیں اور پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، جیسے میں تمہیں سنایا کرتا ہوں۔ یہ نضر بن حارث وہ شخص ہے کہ جب یہ شام اور دیگر ملکوں میں گیا تو قصے کہانیوں کی کتابیں لے کر آیا، اور یہ قصے کہانیاں پھر لوگوں کو سناتا تھا، اور کہتا تھا جس طرح میں تمہیں سناتا ہوں اس طرح یہ بھی قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے کہا ان کی باتیں مجھے حق معلوم ہوتی ہیں۔ ابو جہل نے کہا کہ اس کا اقرار کرنے سے مر جانا بہتر ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں کوئی وہ ہے جو آپ کی طرف کان لگاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف کر دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں۔ ان کافروں کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ایسے غلاف ان پر لگا دیے گئے ہیں کہ اب قرآن کا نور اس میں داخل نہیں ہوتا، قرآن پاک کو یہ سمجھ نہیں سکتے۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں
ٹینٹ ہے، یعنی ان کے کان سیل پیک ہیں، اور جیسے کسی کان میں کوئی چیز ٹھونس دی جائے اور پھر کوئی جگہ باقی نہ رہے اور کان میں آواز نہ جا سکے، ایسے ان کے کان پیک ہو چکے ہیں، حق یہ سن نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر ساری نشانیاں دیکھیں تو ان پر ایمان نہ لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے حضور آپ سے جھگڑتے حاضر ہوں، یعنی جب یہ آپ کے حضور جھگڑنے کے لیے آتے ہیں، یقول الذین کفروا، تو کافر کہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی داستانیں۔ یعنی جب یہ آپ کے سامنے آتے ہیں اور جھگڑتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ پرانے زمانے کے قصے کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ انکار کرتے ہیں کہ یہ کلام پاک اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود یہ قصے کہانیاں بنا لیے ہیں۔